اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے یہ کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، تو فرشتے آگے سے کہنے لگے کہ یا اللہ تو ایسے لوگوں کو، ایک ایسی مخلوق کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو کہ فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم ہیں کہ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، تیری حمد بیان کرتے ہیں اور تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو چیز میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، لہذا خاموشی اختیار کرو۔ اس کے بعد ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا، ان کی تخلیق فرما دی اور اس کے بعد ان کو زندگی دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے اور اس کے بعد فرشتوں سے کہا فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ ان چیزوں کے نام تم بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو آگے سے فرشتوں کا جواب سنیے گا اور اس جواب سے آپ بھی کن تجاوز کریں، ہمارے لیے بھی یہ عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ یہ قصہ بیان فرما رہا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، تو دیکھیں فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ تو پاک ہے، ہم نہیں جانتے سوائے اس کے کہ جو ہمیں تو نے علم دے دیا، جو تو نے ہمیں علم بخش دیا، جو تو نے ہمیں بتا دیا، ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں، بے شک تو علم والا اور حکمت والا ہے۔ تو جناب فرشتوں کا جواب دیکھیں کتنا خوبصورت، انہوں نے فرما برداری دکھائی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیلے بہانے پیش نہیں کیے۔ اب دیکھیں یہ قصہ آدم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 سے شروع ہو رہا ہے اور 29 تک یہاں پہ موجود ہے۔ تو جتنا اللہ تعالیٰ نے مناسب سمجھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی ڈیٹیل بتا دی۔ اب اس کے بعد ہمارے یہاں کیا ہوا ہے، اس کے بعد لوگوں نے اس کی مزید تشریح بیان کرنی شروع کر دی۔ قرآن کریم میں آگے چل کے مزید کئی جگہ پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیٹیل بتائی ہے، لیکن جتنی اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل ہمیں قرآن پاک میں بتا دی ہے نا، ہمیں اس پہ بس کرنا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم کسی اختلافات میں نہ پڑیں، کسی قسم کے فرقے میں نہ پڑیں، کسی قسم کی ہم مخالفتوں میں نہ پڑیں اور نظریات کا آپس میں ٹکراؤ نہ ہو، تو اپنے آپ کو صرف اس قرآن پاک تک محدود کر لیں، یہ تمام مسئلے کا حل ہے اور بہت آسان ہے۔ تھوڑا صبر و تحمل سے کام لیں اپنے علم کی مزید پیاس بجھانے کے لیے۔ اگر آپ اس بات کو آگے لے کے چلیں گے کہ جو کچھ قرآن پاک میں بتا دیا اللہ پاک نے، اب اس کے بعد مزید جاننے کے لیے حدیث پاک سے کھوج کی جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ بتایا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرما دیا انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام اور یہ جو ان کی پیدائش کے وقت جو معاملات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، تو اس کے بعد اس بات کو مزید آگے بڑھایا جاتا ہے، پھر ضعیف حدیث کی پلی لی جاتی ہے، پھر یہیں پہ بات نہیں کیا جاتا، پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کی کتابیں کھوجی جاتی ہیں، وہاں سے دیکھا جاتا ہے کہ ان کتابوں میں کیا قصے موجود ہیں۔ تو اس طرح بات آگے سے آگے بڑھتی جاتی ہے۔ ہر ایک محدثین کرام کا، ہر ایک طبقے کے مفسرین کرام کا اپنا اپنا نقطہ نظر بن جاتا ہے، تو عوام کوئی ان کی باتوں کو مانتی ہے، کوئی ان کو باتوں کو مانتی ہے، یہ بات آگے بڑھتی بڑھتی بہت زیادہ اختلافات کا سبب بنتی ہے۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ ہم صرف اپنے آپ کو اس قرآن پاک تک محدود کر لیں، یہ ہمارے لیے مکمل دین ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں جتنا بتانا چاہا ہم نے سن لیا، اس پہ ایمان لائے۔ اب مزید اس سے زیادہ اگر ہم جانے کی خواہش میں آگے سے آگے بات کو بڑھاتے جائیں گے، آگے سے آگے اس کو ہم کھوجتے جائیں گے، تو بہت سی باتیں اس میں ایسی ایڈ ہو جائیں گی جن کا حقیقت سے تعلق ہی کوئی نہیں ہوگا۔ تو قصہ آدم ہے یا بنی اسرائیل کے قصے ہیں یا باقی انبیاء کرام کے قصے اس میں موجود ہیں قرآن پاک میں، وہ ہماری عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، تو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ جیسا کہ فرشتوں نے ان کے مزاج کے خلاف بالکل بات ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ فرما رہا تھا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنا رہا ہوں، تو اگر اللہ چاہتا تو ویسے بھی اپنی مرضی سے بنا سکتا تھا اور سیدھا سیدھا کہہ دیتا کہ میں نے یہ اپنا نائب انسان کو بنا دیا ہے، تو فرشتے کیا کر سکتے تھے، کون سا انہوں نے اعتراض کرنا تھا۔ لیکن اللہ پاک کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اور وہی بات کہ ہمیں جتنا اس نے بتا دیا ہے نا قرآن پاک میں، اسی کے اوپر اکتفا کر کے بیٹھ جانا چاہیے اور اس کے اوپر ہی مطمئن ہو جانا چاہیے۔ مزید آگے سے آگے بڑھتے جانا، بات کو بڑھاتے جانا، اس سے جو ہے نا وہ معاملات پھر خرابی کی طرف جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری امت مسلمہ میں بے انتہا بے شمار فرقے بن چکے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہے، ہر کوئی اپنے اپنے نظریے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور اس طرح اپنے اپنے نظریے کے پیچھے اپنے اپنے عقائد ایسے بنا کے فرض کر لیے ہیں کہ
اب قرآن پاک کچھ اور فرما رہا ہوتا ہے اور ہماری جو ہے وہ کمیونٹی جو مسلم کمیونٹی کے فرقے کی کمیونٹی ہے وہ ہمیں کسی اور کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے گزارش ہے کہ صرف اس قرآن پاک تک خود کو محدود رکھیں. تو تب پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے آدم اب تم ان کو بتاؤ ان چیزوں کے نام. فلما انبأہم باسمائہم، تب حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے. قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ کیا میں نہیں کہتا تھا کہ میں وہ غیب جانتا ہوں جو آسمانوں اور زمین میں ہے. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں تو وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو یا تم ظاہر کرتے ہو. تو دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کو کافی سمجھیں، اللہ تعالیٰ کو مکمل اس کی بات کو مکمل طور پہ فالو کریں، تب جا کے ہمیں ہدایت نصیب ہو سکے گی اور صرف اس قرآن کے اوپر ٹک جائیں. دیکھیں جیسے فرشتے خاموش ہو گئے، انہوں نے کوئی جواب میں تکرار نہیں کی. تو آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب پھر ہم نے اللہ نے فرمایا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، پس تمام فرشتے سجدے میں گر پڑے ایک ابلیس کے سوا. ابا واستکبر، اس نے کفر کیا اور غرور کیا، اس نے بغاوت کی اور غرور کیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں ہو گیا، انکار کرنے والوں میں ہو گیا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور پھر اللہ نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ تو اور تیری بیوی دونوں جنت میں رہو. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور اس میں جو تمہارا دل کرے وہ کھاؤ. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے قریب مت جانا. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، پس تم ظالموں میں ہو جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ نصیحت، یہ حکم کافی تھا، لیکن اس کے بعد دیکھیں یہ تقدیر اللہ پاک نے اس طرح کی لکھی ہوئی تھی نا. تو حضرت آدم علیہ السلام سے یہ خطا ہونی تھی، حالانکہ وہ اللہ کے بہت برگزیدہ پیغمبر تھے، اللہ کے فرما بردار بندے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دست مبارک سے تخلیق فرمایا تھا، اس میں ان میں اپنی روح پھونکی تھی، ان کے اوپر بے شمار اللہ پاک کے احسانات تھے، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے بیوی عطا فرمائی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید جنت کی نعمتیں عطا فرمائی. کیا کچھ نہیں عطا فرمایا، لیکن انسان ہے نا، تو غلطی کی ابتدا انسان کی پہلی غلطی یہیں سے ہو گئی، تو جو ہے وہ معاملات بگڑ گئے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو شیطان آ گیا، اس نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا. فَأَخْرَجَهُمَا، تو وہاں سے نکلوا دیا. مما کان فیہ، جتنا کچھ ان کو اللہ نے دیا تھا وہ سب کچھ چھوڑ کے نکلنا پڑا. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور نکل جاؤ یہاں سے اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور زمین میں اپنا ٹھکانہ بناؤ. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اب تمہارے رہنے کی وہی جگہ ہے. فَطَلَّقَ آدَمُ مِن رَبِّهِ، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سیکھے بکلمات فتاب علیہ، کچھ کلمات سیکھے. فتاب علیہ، پھر توبہ کی، رجوع کیا اللہ پاک کی طرف. وہ جو کلمات سیکھے وہ بھی آگے قرآن پاک میں آ جائیں گے، ہم ترتیب وار پڑھتے جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ یار بات ہماری سمجھ میں آ جائے گی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. بار بار ذکر آ رہا ہے کہ وہ رحم کرنے والا ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. غلطی کے بعد بندہ یہ نہ سمجھے، گناہ کے بعد بندہ یہ نہ سمجھے کہ اب میری خیر نہیں، بس سب ختم ہوگی بات. نہیں، بات وہاں سے شروع ہوئی ہے. آپ نے غلطی کر لی اپنی استطاعت کے مطابق، اب بخشے گا وہ اپنی رحمت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تو ہم نے کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے سبھی. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس جب تمہیں مل جائے میری طرف سے ہدایت، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جو میری ہدایت اختیار کر لے گا، جو اتباع کر لے گا میری ہدایت کی، تو اس کو کبھی بھی نہ کوئی غم ہوگا اور نہ ہی کوئی اس کو خوف ہوگا. تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کی تکذیب کی، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر وہ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. اب دیکھیں، اب تک جتنا ہم قرآن پاک کو پڑھ چکے ہیں، ترجمے سے آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں میں. ایک بات مجھے بتائیں، اس میں کچھ مشکل لگا ہے؟ واضح واضح صاف صاف اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات بیان کیے گئے ہیں. اس میں مزید آگے چل کے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو ہر بات واضح بالکل صاف شفاف ہوگی، سمجھ میں آنے والی بات ہے، سادہ انداز ہے. لفظی ترجمے کے ساتھ، سادہ ترجمے کے ساتھ اس کو اگر ہم پڑھیں گے تو ہر بات ہماری سمجھ میں آ جائے گی. لیکن بدقسمتی اس میں ہماری یہ یہاں تب شروع ہوتی ہے جب ہم ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں. جب ہدایت آپ کو مل گئی، آپ نے قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھ لیا، اللہ کے حکم کو پڑھ لیا، سن لیا، سمجھ لیا، اس کے بعد عمل کرنے سے پہلے
اگر آپ بھاگ جائیں گے دوسری طرف کہ آپ رکے 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 اب یہاں سے نیا راستہ نکالتے ہیں. آپ دیکھیں کہ فلاں کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے, فلاں کتاب میں یہ مسئلہ کس طرح بیان ہوا ہے, تو فلاں کتاب میں کس طرح ہوا ہے. اب دیکھیں باقی جو ہیں وہ انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں, بنی اسرائیل کی روایات ہیں, اس میں بہت ساری اللہ کی طرف سے وہ نازل کی گئی ہیں, لیکن اس میں تحریف کر دی ان لوگوں نے, اس حد تک تحریف کر دی کہ اب وہ جو ہے ٹوٹلی اس کو چینج کر دیا. تو اگر اب ہم قرآن پاک سے مطمئن نہ ہوں اور اس سے بعد آگے بڑھ کے ہم دوسری ان بکس کا مطالعہ کریں اور ان سے آپ ہدایت تلاش کریں گے تو یہ ہماری بدقسمتی ہوگی, پھر تبھی تو فرقے بنتے ہیں. اور اللہ نے ایک حکم واضح طور سے صاف طور پہ دے دیا. اب تک ہم نے جتنی آیات پڑھی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بیان کی ہیں, سب سے پہلی توحید اور دوسری رسالت. توحید کے اوپر بہت لمبا ٹاپک چلا آ رہا ہے, شروع سے چلا آ رہا ہے. توحید کے بارے میں اللہ تعالیٰ بار بار ساری جتنی ڈسکشن ہو رہی ہے توحید کے اوپر ہو رہی ہے. اور رسالت میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, کہ اگر تمہیں شک ہے کہ ہم نے اپنے بندے کے اوپر یہ کتاب اتاری ہے تو تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ. تو رسالت کے اوپر بھی دو چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے زور دیا ہے, دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لیں, ایک توحید ہے ایک رسالت ہے. سب سے پہلا نمبر توحید کا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. پہلے یہ بات بیان فرما دی, اس کے اوپر سختی سے ڈٹ جائیں, اس کے اوپر چھٹکارا نہیں ہے. اب ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم دوسری کتابوں کی تفسیر میں پڑھ کے مزید تفصیلات, مزید احکامات, مزید ڈیٹیل میں جاننے کے چکر میں دور نکل گئے اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کی وائلیشن ہونے لگی, جگہ جگہ پہ ہو رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے آس پاس اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, اور کسی سے دعا نہیں مانگنی. یہ دو چیزیں ہیں, ایک عبادت ہے اور دوسرا اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی چیز ہے وہ ہے دعا مانگنا, نستعین, استعانت, تو مدد مانگنا, غائب میں کسی سے مدد مانگنا, دعا میں کسی سے مدد مانگنا, تو وہ اللہ کے سوا کسی اور سے نہ مانگے آپ. اب اس آیت کریمہ کی جو ڈیٹیل میں جا کے جب تشریح بیان کرتے ہیں تو اسی میں سے وہ جناب وہ نکال لیتے ہیں اپنے اپنے نئے جناب مددگار نکال لیتے ہیں. ہمارا جناب فلاں بھی مددگار ہے, فلاں بھی مددگار ہے. کچھ قرآن پاک کی مزید آیتوں کا غلط تشریح, غلط ترجمہ لے کے تو وہ سیدھا توحید کی وائلیشن کرنے لگ جاتے ہیں. اب ایک استاد ہے, ایک مثال کے طور پہ آپ کو بیان کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں, اس ویڈیو کو اینڈ کرتا ہوں. تو ایک استاد ہے, اس نے اپنے شاگردوں سے کہا مجھے پانی کا ایک گلاس دینا. اب آگے ایک شاگرد تو وہ ہے جو اگر اٹھے اور سیدھا جا کے گلاس بھرے پانی سے اور لے کے آ جائے اور استاد کو دے دے, تو اس نے کیا کیا, اس نے پوری بات فالو کر لی, عمل کر لیا, لیکن ایک گروہ بن گیا. چند جو ہیں وہ شاگرد بیٹھ گئے مسئلے کو مزید سلجھانے, مزید اس کی ڈیٹیل میں گھسنے لگ گئے کہ استاد نے کہا ہے مجھے پانی کا گلاس دیں. گلاس کہا ہے یا گلاس کہا ہے, کیا کہا ہے؟ لفظ گلاس ہے یا گلاس ہے؟ اگر ہم گلاس پڑھیں گے اور استاد نے گلاس کہا ہوگا تو کہیں استاد کی ہم نافرمانی نہ کر بیٹھیں, کہیں استاد کی ہم بات کو جو ہے وہ تلفظ صحیح انداز ادا نہ کرنے سے ناراض نہ کر بیٹھیں. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے ہماری ہدایت کے لیے. اب اس میں جو ہے وہ عالم ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگا رہے ہیں جس کو تو قرآن پڑھنا نہیں آتا, تو وہ عوام کو اتنا ڈرا دیتے ہیں, تلفظ بازی میں اتنا الجھا دیتے ہیں کہ یہ لفظ آپ نے ایسے نہیں ایسے کہنا تھا, ایسے نہیں ایسے کہنا تھا. تو اس بات کے اوپر اتنا زور دیتے ہیں. ٹھیک ہے قرآن پاک کو ترتیل سے پڑھنا چاہیے, صحیح پڑھنا چاہیے, لیکن میں ایک سادہ انسان ہوں, میں یہ ویڈیوز بنا رہا ہوں کہ میں ایک سادہ انسان ہوں, میں کوئی عالم نہیں ہوں, میں کوئی مفتی نہیں ہوں, میں کوئی مولوی نہیں ہوں, میں کوئی پیشہ ور مولوی نہیں ہوں, میں کوئی ماہر نہیں ہوں. تو جو لوگ ماہر نہیں ہیں تو کیا وہ بس چھوڑ دیں قرآن پاک کو, اس کے قریب ہی نہ آئیں, اس کو پڑھنا چھوڑ دیں؟ نہیں, یہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے. اس کو پڑھیں بھی اور آگے بھی اس کو پہنچائیں, اس کو آگے بھی پھیلائیں, اور کس چیز کو پھیلائیں جو اللہ نے نازل کی ہے اس کو اس کی حد تک رکھ کے. یہ نہ ہو کہ آپ اس کی مزید ڈیٹیل میں جاتے کہیں سے کہیں پہنچ جائیں اور نظریات جو ہے اتنے زیادہ اختلافات ہو جائیں کہ اب کوئی ایک دوسرے کی بات کو سننے کا روادار بھی نہ ہو. تو اگر استاد کی بات کہی ہوئی گلاس ہے یا گلاس ہے یا گلاس ہے یا کچھ بھی ہے, اس بات کی ڈیٹیل میں جانے کے بجائے سیدھا پانی کا گلاس دے دے اور فرما برداری اپنی واضح کر دے, یہ بہتر ہے. یا اس بحث میں الجھ کے کہ پہلی بات تو یہ کہ کہا کس طرح ہے, گلاس کا ہے, گلاس کا ہے, گلاس کا ہے, کیا کہا ہے؟ زبر زیر پیش کے بحث میں الجھ کے استاد کے حکم کو جو ہے فالو تو نہیں کیا. پھر اس کے بعد مزید اس میں سے نکالی بحث کہ دیکھیے انہوں نے کہا ہے پانی کا گلاس دینے, چلو گلاس کہہ لیتے ہیں, پانی کا گلاس دے دیں. تو یہ تو نہیں کہا کہ اس میں پانی بھی ڈال کے دیں. اگر ایک طبقہ اس میں یہ نکال لیتا ہے, چند طلبہ چند اس کے اسٹوڈنٹس یہ اگر نکال لیتے ہیں, اور ہمارے بدقسمتی یہی ہے, یہ مثال فٹ آ رہی ہے کہ قرآن پاک کے احکامات کچھ ہیں. اللہ تعالیٰ کو بار بار فرما رہا ہے انہ هو التواب الرحیم, وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اتارا ہے یا ایھا الناس کہہ کے, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. پچھلی ویڈیو میں یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں. تو اس میں انسان میں بھی ہوں, آپ بھی ہیں, ہم سب کو مخاطب کیا اللہ پاک نے.
تو اس کے اوپر قبضہ جما کے چند ماہرین لوگ بیٹھ گئے. انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ بہت مشکل ہے, اس کی ہم وضاحت کرتے ہیں, رکو ہم وضاحت کرتے ہیں اس کی. اور پھر وضاحتیں کرتے کرتے پھر وہ آپس میں الجھ گئے اور بات کہیں سے کہیں الجھ گئی. اب ایک فرقہ کچھ کہتا ہے, دوسرا کچھ کہتا ہے. تو ہم نے ہماری کیا ذمہ داری ہے, ہم کیا کریں؟ ہم تو اتنے ماہر نہیں ہیں, ایکسپرٹ نہیں ہیں, ہم نے تو بال کی کھال نہیں اتاری ہوئی. تو جن لوگوں نے بال کی کھال اتاری ہوئی ہے وہ ایک نتیجے پہ نہیں پہنچی, ان میں تضاد ہے بہت زیادہ. تو ہم کیا کریں؟ تو ہمارے پاس ایک ہی حل ہے کہ ہم جو ہے نا اس ساری بحث کو ایک سائڈ پہ رکھ کے خود قرآن پاک کو اٹھائیں اور اس کو پڑھنا شروع کر دیں. تو اس کو جو ہے سب سے پہلے اس کو جو ہے ماہرین لوگوں نے اور مذہبی جو ٹھیکیدار لوگ ہیں انہوں نے جناب اس کی عزت اور تکریم کے چکر میں ہمیں ویسے ہی اس سے دور کر دیا کہ یہ قرآن آپ کے آپ تب چھوئیں جب آپ مکمل طور پہ آپ میں یہ اعمال ہوں, آپ جناب پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہوں اور کیا کچھ آپ پابندیاں کرتے ہوں, اور تب جا کے آپ قرآن پاک جو ہے نا وہ پڑھ سکتے ہیں. اور پڑھ بھی کہہ سکتے ہیں صرف ثواب کے لیے, سمجھ کے نہیں پڑھنا ہے اس کو, سمجھ کے احکامات سمجھنے ہیں نا. تو پھر آپ ہمارے فرقے کی کتاب پڑھیں. تو بھائی بابا اس بات کو جو ہے نا وہ آپ کلوز کریں اور کسی کی باتوں میں نہ آئیں, صرف اللہ تعالیٰ کی بات کو سنیں. یہ اللہ تعالیٰ کی واضح بات ہے, اللہ تعالیٰ کا میسج ہے. اس کو جو ہے نا وہ آپ نے ہم نے اسی طرح فالو کرنا ہے جس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. تو جڑے رہیے قرآن کریم کی اس سلسلے کے ساتھ. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ نیکسٹ ویڈیو آگے جو ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کا ٹاپک شروع ہو رہا ہے. تو بنی اسرائیل کا ٹاپک بہت لمبا ہے, اس کے اوپر انشاءاللہ بہت بڑی ویڈیو بنے گی ڈیٹیل میں. تو تفصیل سے ہم انشاءاللہ بات کریں گے. تو بہت شکریہ آپ کا, آپ نے میری ویڈیو کو دیکھا. جزاک اللہ. اللہ حافظ.